الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو تمام تر غیر ضروری ایکٹیویٹیز ترک کر کے بیان کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوں تاکہ سیکھنے کا موقع ملے اور بیان سنتے ہوئے ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ عدم توجہی کی بنا پر بعض اوقات جائز ناجائز اور ناجائز جائز سنتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں حاجی صاحب کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں بیٹے کی شادی کے سلسلے میں، اور صاحبزادہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی ادائیگی کا موقع عطا فرمایا، اور اجتماعی طور پہ آپ سب کو بھی ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی محافل کا انعقاد آئندہ ازدواجی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، آج ہی ایک جمعے میں کسی نے بیان ایک مسئلہ بھیجا کہ میری بیوی سنتی نہیں ہے میری ہے، کیا میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں؟ اور پھر ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ عامل صاحب بھی کوئی مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جادو ٹونا ہے، کالا جادو کروایا تمہارے گھر پہ۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ کالا جادو، یہ تمام معاملات، اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوگا۔ جادو وادو تو خیر ایسی ہوتا نہیں ہے، یہ عاملین پیسے بنانے کے لیے کر دیتے ہیں۔ جادو کی حقیقت ہے، لیکن ویسی میں عرض کر رہا ہوں اصل کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک مبارک کام کی ابتدا ہی خلاف شرع طریقے سے کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے گھر کے باہر کسی کی شادی تھی، میں اپنا کام کر رہا تھا، یہاں پہ آنے سے پہلے ایک دم ایسا لگا جیسے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چھڑ گئی ہو۔ میں نے کہا ارے بھائی کہاں سے گولے وولے بم برسانے شروع ہو گئے، ٹیٹیاں چل پڑی ہیں، کیا ہوا؟ پتہ چلا وہ جی شادی تھی، پٹاخے بجا رہے، ناک میں دم کر دیا، یعنی دماغ ایک دم سن ہو گیا کافی دیر تک۔ اور میں سوچنے لگا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو، اور قریبی ہاسپٹل ہے ہمارے گھر کے سامنے، جن کو یہ آواز قلبی کوفت میں مبتلا کر رہی ہوگی، ذہنی اذیت میں، اور ہو سکتا ہے زبان نہیں ان کے دل بد دعائیں دے رہے ہوں۔ تو جب اتنے لوگوں کی دل آزاریاں کر کے، بد دعائیں لے کر، لوگوں کو ہرٹ کر کے، تکلیف پیدا کر کے پھر ہم اپنی خوشیوں کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں برکت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھا، یہ موقع ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ بھی جب بھی اپنی شادی وغیرہ کا کوئی اہتمام کریں، اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کریں، تو یہ اس طرح کی محافل رکھیں۔ ہمارا مذہب خوشیاں اختیار کرنے، ان کا اظہار کرنے اور رسومات سے منع نہیں فرماتا۔ ہمارا مذہب ایک سلیقہ اور ادب اور قرینہ سکھاتا ہے کہ انہیں دائرہ شریعت میں لے کر آؤ۔ شادی بیاہ کی رسومات ہر رسم منع نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو رسومات ایسی تھیں جو قابل اصلاح تھی ہی نہیں اور اسلامی تعلیمات سے متصادم تھی، انہیں مٹا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن جن میں اصلاح ممکن تھی ان میں اصلاح کر کے ان کو قائم رکھا، اور جو پہلے ہی اصلاح شدہ تھیں، کوئی تکرار ہی نہیں تھی، سرکار نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، انصار کے ہاں شادی ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی ان کی شادی میں دف سات کر دو، کیونکہ انصار خوشی کا اظہار دف بجا کر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب عین فطرت کے مطابق،
فطرت انسانی کا تقاضا ہے، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اظہار خوشی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے نبی کریم نے طریقہ یہ بتایا کہ دائرہ شریعت میں رہ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق اظہار خوشی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو خوشی کے موقع پر کسی بھی قسم کا اظہار کرنے کے لیے تعلیم شرع حاصل کرنا ضروری ہوا۔ کسی بھی اچھے عالم دین سے مشورہ کر لیں کہ بھئی شادی ہو رہی ہے، یہ رسومات ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ مولوی صاحب صرف آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اس سے پہلے کسی مولوی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں مولویوں کو بیچ میں لاؤ نہیں۔ اگر بہنیں بھی مجھے پردے میں رہ کے سن رہی ہیں تو خواتین کہتی ہیں، ایک کسی نے مجھے بتایا کہ جی ایک بوڑھی دادی تھی، تو وہ گھر میں کوشش یہی تھی کہ کوئی ایسا ناجائز معاملہ نہ ہو، لیکن ان دادی جان نے ناجائز معاملات کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ یہ شادی ہے یا جنازہ ہے، کرو ہلڑ بازی۔ تو پھر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اظہار خوشی کر رہے ہوں تو مادر پدر آزاد ہو جائیں، اور پھر ہمیں نہ دین سکھاؤ اور نہ کسی مولوی صاحب کی بات بتاؤ۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے گھر میں بہت زیادہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نکاح سے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ مجھے امید ہے یہاں بہت سارے شادی شدہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور کچھ شادی کا پاکیزہ ارادہ رکھتے ہوں گے۔ ہمارے لیے بیان ایک جہت سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے جواز کو یوں بیان فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ ہمارے مرد حضرات جب دو نکاح، تین نکاح، چار کا سنتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ظاہر ہوتا ہے، دانت کھل جاتے ہیں۔ جی شریعت نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ خوش ہوتے ہیں جی، شریعت نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ بعد مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے بیوی سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے تو نہیں، لیکن اس آیت کا اگلا حصہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم 2 بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو، صرف ایک سے، یہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا اب جو 2 شادیوں کا متمنی ہے، وہ اپنے سر کے بال سارے ختم کروانا چاہتا ہے، بہت جلدی گنجا ہونا چاہتا ہے، 2 بیویوں کے پارٹ میں پھنس کر، حوا کی بیٹیوں کے بیچ میں آدم کا بیٹا پھنس جائے تو حال کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پھر ساتھ بیٹا بیٹھ جاؤ گے تو بڑی مہربانی، سن لو تھوڑی سی بات، شاید آپ کو نفع ہو جائے، آپ کو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے بعد میں کھنچوا دوں گا میں فوٹو، جتنے مرضی کھینچ لیں۔ تو وہ مسئلہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ 2 بیویاں ہوں گی تو کس صورت میں عدل و انصاف ضروری ہے اور کس صورت میں اوپر نیچے بھی چل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معلق لٹکا ہوا چھوڑ دے تو برود قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، یعنی جیسے فالج والا بیچارہ ہاتھ کام نہیں کرتا، پاؤں کام نہیں کرتا، ایسا آئے گا، اور لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں گے، کیونکہ یہ تو اعلانیہ طور پہ چیز ظاہر ہوگی کہ 2 بیویاں، 3 بیویاں کرنے کے بعد ان کے مابین عدل و انصاف نہ کرنا یہ غلط ہوتا۔ اگر آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا ایک کا حق ادا کر لیں، یہ بہت بڑی بات۔ ایسے ایسے ہم نے عاشق دیکھے کہ وہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں جھانسے دے کر اور اچھے خواب دکھا کر، پھر وہ پہلے والی کے بھائی گھر پہنچ جاتے ہیں، بولتے ہیں تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، دے طلاق دوسری کو، وہ اس کو طلاق ولاق دے کے چھوڑ چھاڑ بھاگ لیتے ہیں۔ وہ خواتین پھر ہمیں میسج کرتی ہیں مفتی صاحب دیکھیں میرے شوہر مجھ سے شادی کی تھی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ وہ واپس آ جائے۔ پھر ان بہنوں سے کہتے ہیں کہ بہن آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا آگے معاملات ہو سکتے ہیں، اور کبھی دوسری بیوی کہتی ہے کہ پہلی کو چھوڑ دو، میں نے تم سے شادی کی ہے۔ یہ طلاق کروانا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے
اور اس کے چیلے یعنی ابلیس بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے سارا دن کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے یہ کروا دیا, کوئی کہتا ہے چوری کروائی, زنا کروایا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن اتنا خوش نہیں ہوتا. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی. تو شیطان اچھل کے کھڑا ہوتا اور کہتا تو نے کام کیا, تو نے کام کیا, اور سینے سے لگا لیتا. یہ طلاقیں کروانا گناہ کبیرہ ہے. تو یہ خواتین آپس میں طلاقیں کروا دیتی ہیں, یہ غلط چیز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام بیان کیا ہے کہ ایک بیوی سے نکاح کریں. اگر آپ 2 کر سکتے ہیں تو پھر عدل و انصاف کو ذہن میں رکھیں, اور جس دن آپ عدل و انصاف کا معاملہ دیکھیں گے, اس کے مسائل سنیں گے, تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ نہیں, ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے. اچھا, اب المیہ یہ ہے کہ 2 میں ناانصافی کریں تو قابل گرفت. میرا 32 سالہ تجربہ ہے ماشاءاللہ, میں تبلیغ دین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر رہا ہوں. 32 ایئرس تقریباً ہو گئے. ہمارے شوہر حضرات کا عالم یہ ہے کہ 2 بیویوں میں تو کا انصاف کریں گے, اگر ایک بیوی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس بیوی کا حق کیسے ادا کرنا ہے, مجھ پہ کیا چیزیں فرض ہیں, کچھ پتہ نہیں. نہ بیوی کو معلوم ہے کہ میرے حقوق و فرائض کیا ہے, کیونکہ اکثر ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. تو یہاں صورتحال تو یہ ہوتی ہے جو میں ابھی انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے اور انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شریعت نے اس بیوی اور پھر بچوں کے سلسلے میں مجھ پہ کیا چیز واجب قرار دی ہے. یہ حدیث ایسے تو سرکار نے نہیں بیان فرمائے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا. پھر فرمایا حاکم اپنی رعایا پر حاکم ہے, وہ اس کی رعایا ہے, اس سے اس رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا. شوہر اپنے گھر میں حاکم ہے, اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. پھر فرمایا عورت اپنے گھر پہ حاکم ہے, اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا. حتیٰ کہ نوکر کے بارے میں فرمایا کہ نوکر سے بھی کویسچن ہوگا کہ تم نے اس گھر کے اندر انصاف سے کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا, دیانتداری سے کام کیا تھا کہ نہیں کیا. اب وہ کویسچن کیا ہوں گے جو شوہر سے بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سمجھدار آدمی تو شادی کرنے کے بعد اگر ایک بیوی ہے اس کے بارے میں اچھی طرح غور کر لے کہ مجھے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے, کون کون سے مجھ پہ فرائض ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں گے تو پوری زندگی آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان ایک بیوی کا صحیح طریقے سے شرعی طریقے کے اعتبار سے نہ حق ادا کر سکتا ہے. یعنی بہت مشکل ہوتا ہے حق ادا کرنا اور پھر اس کے تمام شرعی لوازمات کا خیال کرنا. لہذا دوسری شادی کا تو ذہن میں نہ لائیں, یہی بیسٹ ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو عرض کی النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت سے ہے, جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. اس کا شان ورود کیا ہے؟ شان ورود مانے سبب, یہ کیوں وارد ہوئی سرکار کی زبان اقدس سے یہ حدیث جاری ہوئی. اگر آیت کا سبب بیان کریں تو اس کو شان نزول کہتے ہیں, اور حدیث کا ہوتا ہے تو شان ورود یا شان صدور کہا جاتا ہے. یہ لفظ اگر یاد رہے تو ہوا یہ کہ 3 صحابی تھے, وہ سرکار کے گھر حاضر ہوئے. سرکار گھر میں نہیں تھے, تو انہوں نے کسی زوجہ محترمہ سے سرکار کے گھر کے معمولات کے بارے میں کویسچن کیا کہ سرکار گھر میں کیا کیا کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ بتایا تو ان تینوں صحابہ نے اس کو بہت ہی کم گمان کیا, یہ تو بہت ہی کم عمل ہے مقدار کے اعتبار سے. لیکن انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو اللہ کے, ہمارے سرکار تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام خلاف اولا امور کو بھی معاف فرما دیا ہے. گویا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اگر تھوڑا عمل بھی اختیار کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پھر الگ کوئی عمل اختیار کرنا چاہیے. لہٰذا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, ایسی زندگی گزار دوں. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا, سوں گا ہی نہیں پوری زندگی. ایک روایت کے مطابق ایک صحابی, تیسرے صحابی نے کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا. اب وہ ام المومنین سن رہی تھیں, وہ چلے گئے. جب سرکار تشریف لائے تو ام المومنین نے عرض کیا کہ اس طرح کہہ کر گئے. سرکار ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں. فرمایا